صدر ٹرمپ اسرائیل پر برہم نیتن یاہو کو ایران معاہدے کی دستاویزات دکھانے سے انکار، کہا امریکہ کے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ سے باقاعدہ التجا کی تھی کہ انہیں ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی تفصیلات اور کاغذات دکھائے جائیں، لیکن امریکہ نے اسرائیل کی اس درخواست کو صاف مسترد کرتے ہوئے معاہدہ دکھانے سے بالکل انکار کر دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ ان کی قومی سلامتی کا ایک بہت حساس اور خفیہ معاملہ ہے، اس لیے وہ یہ کاغذات کسی کو نہیں دکھا سکتے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی ریکارڈ، امریکی خام تیل $75 فی بیرل، برینٹ کروڈ $78 فی بیرل پر فروخت۔ ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی زبردست تیزی، 100 انڈیکس پہ 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، انڈیکس 1,81,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ وزیر اعلیٰ سندھ آج صوبائی بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ میں کوئی نئی ترقیاتی اسکیم شامل نہیں ہوگی۔ ترقیاتی بجٹ میں 300 ارب روپے کی کٹوتی، تنخواہوں اور پینشن میں 7 سے 10% اضافے کا امکان۔ نئے مالی سال کے لیے بلوچستان کا بجٹ بھی آج پیش کیا جائے گا۔ مجموعی حجم 1200 ارب سے زائد ہونے کی توقع ہے۔ امریکہ کے ساتھ معاہدے کے بعد پیر کو ہی جنگ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا تھا۔ مفاہمتی یادداشت جمعے کو باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو جائے گی۔ ایران اور لبنان پر جاری جنگ کا خاتمہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ دونوں محاذوں پر بیک وقت جنگ ختم کرنا ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا تہران میں سفارتکاروں سے خطاب، کہا کہ لبنان میں قبضہ امریکہ کے ساتھ MOU کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت میں ایک فریق امریکہ اور اسرائیل جبکہ دوسرا فریق ایران اور حزب اللہ ہیں۔ فرانس میں G7 اجلاس کے دوران فوٹو سیشن کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بری طرح نظر انداز کر دیا۔ فوٹو سیشن کے موقع پر ٹرمپ نے مودی سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کیا، جس پر خفت مٹانے کے لیے مودی نے بعد میں خود جا کر ٹرمپ سے مصافحہ کیا۔ ڈپلومیٹک وکٹری جو ہے اس میں پاکستان نے اپنا رول پلے کیا ہے، بلکہ اس کو وکٹری سٹینڈ تک پہنچانے میں جس طرح اپنا رول ادا کیا ہے، میرا خیال ہے 71 سال میں اس سے زیادہ فخریہ لمحہ اگر آیا تھا تو ہماری جو بھارت کے خلاف جنگ تھی اس میں ہماری جیت اور ہماری فتح اللہ کے فضل تھے۔ قوموں کی تاریخ میں ایسے لمحات بڑی مدت کے بعد آتے ہیں۔ پاکستان کا نام اونچا ہونا سب پاکستانیوں کے لیے باعث فخر ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا اظہار خیال، کہا کہ پاکستان کو ایک بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ معرکہ حق میں بھی پاکستان نے شاندار فتح حاصل کی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ مودی نے صدر ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ مودی میں ہمت نہیں کہ پاکستان کا شکریہ ادا کرے جس کی چھتری تلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ کم پرائز ہو رہی ہے، مگر ہمارے ملک میں ابھی تک اگر کم کریں گے بھی تو صرف 5 روپے بڑھائیں گے تو 50 روپے 70 روپے 80 روپے 100 روپیہ۔ انہوں نے چاہیے جنہ ہو سکے پٹرول تھلے لے کے آنا، اتنا بھی ظلم نہ کریں، ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں۔ ان کو خدا کو خوف کھانا چاہیے، سستا کرنا چاہیے تیل۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں زمیں بوس۔ لندن بینچ مارک برینٹ کروڈ $80.65 فی بیرل، امریکی خام تیل ویسٹرن ٹیکسس $71.71 فی بیرل اور ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ
$72.78 फी बैरल हो गया, जबकि कुदरती गैस की कीमत भी $3.1 फी MMBTU हो गई है। अवाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि पेट्रोल डीजल जिस तरह फौरी महंगा किया गया था उसी तरह सस्ता भी किया जाए, क्योंकि अब कीमत तकरीबन पुराने निर्खों तक आ गई है। पाकिस्तान की अहम तारीखी सिफारती कामयाबी, आलमी रहनुमाओं के लहजों में भी हैरत अंगेज और मुस्बत तब्दीली। कल तक इस्लामोफोबिया का शिकार आलमी रहनुमा आज खुलेआम इंशाअल्लाह पुकारने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से सवाल पूछा गया तो किसी रिवायती या मगरबी सिफारती जुमले के बजाय एतमाद और यकीन के साथ जवाब दिया, इंशाअल्लाह। सवाल ये कि क्या 200 लीटर फी लीटर पेट्रोल हो जाएगा? पिछले 3 हफ्तों से मुतवातिर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन वेरी क्लियर कि जैसे जैसे ये कीमतें कम आती जाएंगी हम इसका जो पूरा जो वी विल नॉट रिटेन एनीथिंग, ये बिल्कुल पास ऑन होती जाएंगी। आज जो हुआ है दैट्स अ वेरी लार्ज रिडक्शन, जो भी इसमें से बचत होगी वो इंशाल्लाह पास होगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। जैसे जैसे कीमतें नीचे आएंगी आवाम को इसका फ़ायदा मिलेगा। आज आलमी मंडी में तेल की कीमतें काफ़ी नीचे आ गई हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम बोर्ड रिपोर्ट से बतूल राजपूत ने गुफ्तगू, कहा कि आलमी मौशी इदारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा कर रही हैं। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। माली साल 2026-27 के लिए मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। सुथरा पंजाब भी हमारी हुकूमत के इन अवाम दोस्त मंसूबों में से एक है। अपोजिशन के शोर शराबे में नए माली साल का बजट पंजाब असेंबली में पेश। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर में कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा, जबकि पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़ है। 3 साल के मुकाबले में पंजाब की फीकस आमदनी में 47% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कच्चे के इलाकों की 53 तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब 78 करोड़ रुपए जारी होंगे। पंजाब ने गंदम का तारीखी कर्जा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब, शोबा सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ रुपए, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए, तालीम के शोबे के लिए 750 अरब रुपए और लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 27 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।